نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حج کورس سن 1447 ہجری شروع ہے۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ محمد رفیق صاحب کو، جن کا تعلق UK سے ہے، کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للناس للطائفين والقائمين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البأس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ منظوم کلام کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا شہریار خان صاحب سے، جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مجھے فرقت میں رہ کر پھر، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے، کبھی وہ دوڑ کے چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، کبھی وہ دوڑ کے چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، کبھی وہ دوڑ کے چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پہ جا کے چڑھ جانا، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پہ جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروا یاد آتا ہے، کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے،
مینا سے لوٹ کر قربان کرنا میرا دمبے کی، مینا سے لوٹ کر قربان کرنا میرا دمبے کی، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے، مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ نالے یاد آتے ہیں، وہ گریا یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ کعبہ یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کہ میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم جی آواز آ رہی؟ جی استاد محترم تھوڑی سی کم آ رہی ہے، تھوڑی سی کم۔ کم آ رہی ہے تو پھر ملانا پڑے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور دین کا علم سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات یعنی عقائد، اخلاقیات یعنی اخلاق، عبادات یعنی اعمال، معاملات، باہمی تعلقات، معاشرات، باہمی رہن سہن کا طریقہ۔ ان میں سے عبادات
شریعت کا بہت اہم جز ہے۔ عبادات کا معنی ہے اعمال، اور اسلام کے جو ارکان ہیں بنیادی وہ 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، یعنی زبان سے گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ تو حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسلام کے اعمال کی یہ 5 بنیادیں، تو حج بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو حج کا چونکہ موسم آ گیا ہے، اس مناسبت سے ہم نے حج کورس طے کیا ہے۔ حج کورس کے بنیادی طور پر 3 حصے، نمبر 1 مبادیات حج، نمبر 2 طریقہ حج، اور نمبر 3 مسائل حج۔ تو آج کے سبق میں ہم پہلا حصہ پڑھیں گے مبادیات حج، یعنی حج کے فضائل کیا ہیں، نہ کرنے پر وعیدیں کیا ہیں، حج میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی کیا ہے، حج کی قسمیں کتنی ہیں، حج کے مہینے کون سے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم پہلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے مبادیات حج، یعنی حج کی ابتدائی باتیں وہ کون سی ہیں کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں حج عمرہ کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا۔ آپ کے لیے تو عقیدہ ہے، عمل کیسے ہو گیا؟ زبان سے اقرار کرنا۔ میں نے کہا اسلام کے 5 ارکان، ایک رکن کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ثم ماذا، اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دین کو غالب کرنے کے لیے ادائے دین سے قتال کرنا۔ پھر پوچھا گیا رسول اللہ ثم ماذا، اس کے بعد فرمایا حج مبرور، وہ حج جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1519۔ اسی طرح کا حدیث صحیح بخاری میں 1521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے حج کیا اور اس حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، فلم یفسق، اور کوئی عام گناہ نہیں، حج کے موقع پر بطور خاص اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بے حیائی کا کام نہ کرے، اس لیے کہ وہاں دنیا بھر سے خواتین اور مرد جمع ہوتے ہیں، نہ محرم ہوتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، تو وہاں بہت زیادہ موقع ہوتا ہے آنکھ کی حفاظت نہ ہونے کا، اس کا بہت ذکر فرمایا کہ بے حیائی کے کام سے بچیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں خامد اور بیوی کا آپس میں ایسا طرز عمل اختیار کرنا کہ جس میں خواہش پیدا ہو یا غصوں کے نار کریں، اس کی بھی گنجائش نہیں، خامد بھی نہیں بتائیں کسی اور کے ساتھ کتنا زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا بچنے کا۔ فرمایا یہ شخص اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، یعنی اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ اسی حدیث یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 810۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کیا، اللہ توفیق عطا فرمائے تو بار بار حج کرو، اللہ توفیق دے تو بار بار عمرہ کرو۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر، ایک تو فقر اور غربت کو ختم کرتے ہیں، نمبر 2 والذنوب، اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور گناہ کیسے ختم کرتے ہیں؟ کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح لوہار اور سونار کی پٹی لوہے سونے چاندی کی میل کچیل دور کر دیتی ہے، اس طرح حج عمرہ انسان کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ شرط وہی ہے، گناہ سے بچے، بے حیائی کے کاموں سے بچے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ،
جس کا حق اللہ قبول فرما لے تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت، یعنی جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2892، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے حاجی صاحبان اور عمرہ کرنے والے زائرین یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان دعوہ اجابہ، جب اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں، فَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ حج عمرہ کی بعض اصطلاحات، یعنی حج عمرہ میں بعض مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کا معنی سمجھتے ہیں۔ اصطلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی عمل کی اصطلاح، یعنی کسی عمل کے مخصوص الفاظ، ان کا اس عمل میں معنی کیا ہوتا ہے، یہ معنی ہے اصطلاحات کا۔ نمبر 1 اشہر حج، اشہر حج، اشہر حج کا معنی یعنی وہ مہینے جس میں انسان حج کا احرام باندھ سکتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں حج شروع ہو جائے گا، احرام باندھ سکتا ہے اور نیت کر لے اور احرام باندھ لے۔ وہ شوال کا مہینہ مکمل، ذوالقعدہ کا مہینہ مکمل اور ذوالحج کے پہلے 10۔ نمبر 2 ایام حج، جن دنوں میں آدمی نے حج کرنا ہوتا ہے وہ 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ یوم عرفہ، یہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ تو اسے کہتے ہیں جب حاجی عرفات کے اندر ہوں، حاجیوں کے لیے تو وہی 9 ذی الحج بھی ہوتا ہے اور عرفات میں جمع بھی ہوتے ہیں، لیکن جو حج میں نہیں اپنے اپنے ملکوں میں ہیں تو یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہیں گے۔ تو یوم عرفہ شریعت کی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے 9 ذی الحج۔ وقوف، وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، ایک وقوف عرفات ہے، میدان عرفات میں ٹھہر، اور ایک وقوف مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا، پر وقوف کا معنی ٹھہرنا۔ احرام، حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، آدمی عمرہ کی نیت کر لے کہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں اور ساتھ تلبیہ پڑھ لے، تلبیہ کلمات آگے آ رہے، یا حج کا ارادہ کرے اور تلبیہ کلمات پڑھ لے، یہ ہے احرام۔ اس کے علاوہ جو مرد حضرات چادریں پہنتے ہیں وہ احرام کی چادر ہے، وہ احرام کی علامت ہے کہ یہ بندہ محرم ہے۔ اگر کسی نے چادریں نہ پہنی ہو تو پتہ نہیں چلے، تو یہ چادر پہننے کا معنی کہ بندہ محرم ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح مرد حضرات کے لیے، خواتین معمول کا لباس پہنے، ان کو حج کے لیے الگ مخصوص لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے چہرہ ڈھانپنے کے آگے آئے گا کہ جب عورت نے چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے اور کپڑا چہرے کو لگنے بھی نہیں دینا، تو اس وقت وہ کوئی کیپ یا ہیٹ ایسے استعمال کرے گی کہ چہرہ چھپا بھی رہے اور کپڑا چہرے سے الگ بھی رہے، باقی عورت کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ محرم، حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے والا شخص، یہ محرم۔ وہ جو اوپر چادریں جو پہنتے ہیں نا انسنی، وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ محرم۔ اصل جب نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا یہ محرم ہو گیا۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ یہ کلمات ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ میں نے 3 مرتبہ اس لیے پڑھا ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھیں اہتمام کریں کہ کم از کم 3 بار پڑھیں، میں نے اس لیے 3 بار پڑھا۔ میقات،
وہ جگہ جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے کا بغیر احرام کے آگے بڑھنا جائز نہ ہو، یعنی وہ جگہ کہ جس شخص نے مکہ جانا اور بغیر احرام کے مکہ نہ جا سکے، اس جگہ کا نام ہے میقات۔ میقات کئی ہیں۔ نمبر 1 یلملم، یہ یمن والوں کے لیے ہے۔ اس جگہ کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 120 کلومیٹر، اس سے کچھ زائد ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی جنوب کی جانب سے آنے والوں کا میقات ہے۔ جو کہ مکہ مکرمہ سے جنوب کی جانب سے آئیں، ان نے یلملم سے آگے احرام بندے بغیر نہیں جانا۔ ذات عراق والوں کے لیے آج کل اس مقام کا نام عتیق ہے۔ عتیق، یہاں سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 90 کلومیٹر۔ یہ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق سے آنے والوں کا میقات ہے۔ نمبر 3 جحفہ، مصر اور شام والوں کے لیے یہ مکہ مکرمہ کے مغرب کی جانب سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ آج کل یہ جگہ متعین نہیں ہے، اس لیے اس کے قریب رابغ نامی ساحلی قصبہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ متعین نہیں کیا گیا کہ یہی جوف ہے، آج کل متعین نہیں۔ یہ قصبہ بدر کے راستے پر واقع ہے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کی مسافت 187 کلومیٹر ہے۔ 80 اور 7 ذوالحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے اس مقام پر آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو مسجد میقات کہتے ہیں۔ اس مقام کو بئر علی یا آبار علی بھی کہتے ہیں۔ آبار بئر ان کی جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہیں سے احرام باندھا تھا۔ اس میقات سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 410 کلومیٹر ہے۔ مکہ مکرمہ کے شمال کی جانب سے آنے والوں کا یہ میقات۔ کرن المنازل، نجد والوں کے لیے یہ میقات آج کل السیل الکبیر کے نام سے معروف ہے۔ جو لوگ طائف کی طرف سے آتے ہیں یا دمام سے آئیں، ریاض سے آئیں، مدینہ نہ جائیں، طائف کی طرف سے آئیں، تو یہ ان کے لیے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق کی جانب سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ فائدہ، آج کل عموماً لوگ ہوائی جہاز کے ذریعہ حج کا سفر کرتے ہیں عموماً، اس لیے اس حوالے سے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات، اگر کسی شخص نے جدہ ایئرپورٹ پر اترنا ہو اور جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر مکہ مکرمہ سیدھا جانا ہو تو وہ میقات کی حدود سے پہلے احرام باندھ لے، یعنی وہ جدہ جہاز بیٹھنے سے پہلے جو جہاز جدہ جا رہا ہے مگر جہاز والے بتا دیتے۔ نمبر 2، اگر کسی نے جدہ اتر کر ایئرپورٹ اتر کر مدینہ منورہ جانا ہو، پھر مدینہ منورہ سے حج کو ارادہ ہو مکہ مکرمہ جانے کا، تو اب اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائے گا تو احرام باندھ دے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص سیدھا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترے تو اس کو بھی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، تو جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائے گا تو احرام باندھ دے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص طائف ایئرپورٹ پر اترے اس کو بھی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا میقات ایئرپورٹ سے بھی آگے ہے۔ السیر الکبیر جسے کہتے ہیں، قرن المنازل آگے ہے، جا کے باندھ لے، ایئرپورٹ سے اتر کر باندھ لے، ضروری نہیں ہے۔ اگر جہاز کے اندر باندھ کر آنا چاہے تو پابندی نہیں ہے، ضروری نہیں۔ 3 لفظ ہیں، آفاقی، حلی اور مکی۔ آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے پاکستانی، بھارتی، مصری، شامی، عراقی وغیرہ۔ حلی وہ شخص ہے، یہ آفاقی، یہ لوگ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 حلی، یہ وہ شخص ہے جو حل یعنی حدود حرم کے باہر لیکن میقات کے اندر رہتا ہو، جیسے جدہ، بحرہ، جموم، وادی نعمان وغیرہ میں رہنے والا شخص۔ نمبر 3 مکی، وہ شخص ہے جو حدود حرم کے اندر رہتا ہو۔ یہ حدود حرم کیا ہے؟
आपने एक लफ्ज सुना होगा हरम, ये हरम मक्का, हरम मदीना। हदूद हरम क्या है? मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द चारों तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की हद मुकर्रर फरमा दी थी कि ये जगह है और यहाँ तक हरम है। इसके अंदर की जमीन को हरम कहते हैं। इस हद बंदी पर आज भी मुस्तकिल निशानात लगे हुए हैं। इन हदूद के अंदर शिकार करना, दरख्त काटना, सब्ज घास वगैरह काटना, ये मना है। तो देखिए, तीन लफ्जों के अफाकी। हम पाकिस्तान से जाते हैं तो हम अफाकी, क्योंकि हम मिकात से बाहर हैं। मिकात के बाद और हदूद हरम से पहले इस दरगाह में जो जगह जो यहाँ रहता है उसे कहते हैं ये हिल्ली है। और इसके बाद जो हदूद हरम के अंदर रहता है मक्का मुकरमा में, उसे कहते हैं ये शख्स मक्की है। यहाँ बात बतौर फायदा के ज़हन नशीन फरमा लें, मक्का मुकरमा, मिना और मुजदलफा ये हदूद हरम में दाखिल हैं। अलबत्ता मैदान अरफात ये हदूद हरम में दाखिल नहीं है, अरफात उससे बाहर। यहाँ एक लफ्ज है इस्तिलाम। इस्तिलाम का माना हजरे अस्वद को छूना। अब हजरे अस्वद को छूने की दो सूरतें हैं। नंबर एक, हजरे अस्वद को बोसा दे, ये भी इस्तिलाम है। नंबर दो, हजरे अस्वद को बोसा ना दे सके, हजरे अस्वद को हाथ लगा दे रश की वजह से, ये भी इस्तिलाम। लेकिन अगर रश ज्यादा हो, बोसा भी ना दे सके, हजरे अस्वद को हाथ भी ना लगा सके, तो फिर उसका तरीका दूर से यूं हजरे अस्वद को इशारा करे और फिर अपने हाथों को छू, ये इस्तिलाम है, ये भी इस्तिलाम। इस्तिबा, इस्तिबा का माना होता है दाया कंधा नंगा रखना। ये सिर्फ मर्द के लिए है। चादर को दाहिनी बगल के नीचे से निकाल कर इसके दोनों किनारे बाएं कंधे पर इस तरह डाल देना कि दायां कंधा खुला रहे, यानी यूं नीचे से डाले, दायां कंधा नंगा रहे और बाएं कंधे के ऊपर चादर आ जाएगी। तवाफ, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द मखसूस तरीके से 7 चक्कर लगाना। तवाफ कुदूम, ये तवाफ बैतुल्लाह में आमद पर किया जाता है। जब से पहले आते हैं इसको तवाफ कुदूम कहते हैं। ये तवाफ और हर उस आफाकी शख्स के लिए जो मिकात से बाहर रहता है, जैसे हम पाकिस्तान वाले, ये तवाफ हर उस आफाकी शख्स के लिए सुन्नत है जो हज इफरात या हज क़िरान की नीयत से मक्का मुकरमा में दाखिल हो। आगे आएगा, एक होता है हज इफरात, एक है हज क़िरान, एक है हज तमत्तु। तो ये तवाफ कुदूम सुन्नत है उस शख्स के लिए कि जो हज इफरात करे या हज क़िरान करे। हज इफरात हज क़िरान का माना आगे आ जाएगा। तवाफ ज़ियारत, हज का तवाफ जब इंसान हलक कर लेता है या कसर कर लेता है, उसके बाद 10 ज़ुल्हज से लेकर 12 ज़ुल्हज को वक़ूफ़ आफ़ताब से पहले पहले ये करना जरूरी होता है। 10 को कर ले, 11 को कर ले, 12 को कर ले, तफसीलात आगे आएंगी। ये तवाफ ज़ियारत है और ये फर्ज है। इस तवाफ का नाम तवाफ इफाजा भी है। तवाफ विदा, जब हज से फारिग होकर वापस अपने वतन को जाते हैं तो उस वक्त तवाफ विदा किया जाता है। विदा का मतलब रुखसत करना, कहते हैं फलां बंदे को विदा कर दो, अलविदा कह लो, वो रुखसत करना। क्योंकि अब आदमी काबा को छोड़ के जा रहा है ना, ये तवाफ विदा है। ये तवाफ विदा वाजिब है। इसको तवाफ सदर भी कहते हैं और इसको तवाफ रुखसत भी कहते हैं, दोनों इसके नाम। रमल, रमल का माना क्या होता है? तवाफ के पहले 3 चक्रों में शाने हिलाते हुए कंधे, यूं इस तरह कंधे हिलाते हुए करीब करीब कदम रखकर जरा तेजी से चलना, जैसे बहादुर और पहलवान लोग चलते हैं। ये रमल का हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, खवातीन को रमल की इजाजत नहीं है। हजर अस्वद, जन्नत से आया हुआ वो पत्थर जो बैतुल्लाह के दरवाजे की दाईं जानिब बैतुल्लाह के जुनूब मशरकी कोने पर लगा हुआ है। यानी अगर आदमी बैतुल्लाह के दरवाजे से बाहर निकले तो बैतुल्लाह कमर के पीछे आ जाए, तो जो दाएं तरफ वाला कोना है, इस कोने पर एक पत्थर लगा है, उसको हजरे अस्वद कहते हैं। यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लो,
جب آپ اس کونے پر دیکھیں گے تو ایک اوپر کور ہے، یہ کور چاندی کا ہے، اس کور کے اندر ایک جگہ ہے جہاں لوگ چومتے ہیں کالے رنگ کی، یہ کالا سارا حجر اسود نہیں ہے، اوپر چاندی ہے، اور یہ جو کالا نظر آ رہا ہے یہ بھی چاندی ہے، اس کے اوپر رنگ کیا ہوا ہے، اس کے اندر حجر اسود کے ساتھ ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ میں نے فائل کے اندر اس کی ایک تصویر بنا دی ہے، جب آپ تک تصویر جائے گی تو آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے اندر نا 7 ہم نے نشان لگائے ہیں، آپ فائل میں کتاب میں دیکھیں گے تو حجر اسود مکمل نہیں ہے، بلکہ جب حجر اسود آپ کو پتہ ہے گولہ باری ہوئی ہے، شہید ہوا، ٹکڑے ہوئے، تو اب یہ ٹکڑے وہاں پہ لگا دیے گئے۔ خیر، اس کو اچھی طرح پھر سمجھنے میں سمجھانے لگا ہوں کہ بیت اللہ کے دروازے کے دائیں جانب جو ایک چیز لگی ہوئی ہے، ایک اوپر کور ہے چاندی کا اور ایک اندر کالا رنگ ہے، یہ کالے رنگ کا سارا پتھر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی چاندی ہے، کالا رنگ کیا ہوا ہے، یہ چاندی کو براہ راست چومنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے اندر 7 حجر اسود کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ حجر اسود ہے، اور ان 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جنہیں لبان العربی نامی خوشبودار ایک گوند ہے، اس کے ساتھ ان کو اندر جوڑا ہوا ہے، پیوست کیا ہوا ہے، تو مکمل حجر اسود یہ نہیں ہے، یہ جنت سے آیا۔ رکن یمانی بیت اللہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ یمن کی جانب ہے۔ آگے اس کے احکام آئیں گے رکن یمانی پر کیا کرنا ہو، فی الحال میں نام بتا رہا ہوں، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، کیا ہے۔ مطاف طواف کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، بیت اللہ کے چاروں طرف ہے جہاں آج کل سفید کے پتھر لگا ہوا ہے۔ ملتزم بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ جہاں دیوار کے ساتھ چمٹ کر دعا کرنا سنت ہے۔ التزام یلتزم انتظام مطلب چمٹنا، چمٹنے کی جگہ۔ جنایت گناہ اور جرم کو کہتے ہیں، حالت احرام میں یا حدود حرم میں ایسا کام کرنا جس کو شریعت نے منع کیا ہے اس کو جنایت کہتے ہیں۔ دم جنایت حالت احرام یا حدود حرم میں بعض ممنوع کام کرنے کی وجہ سے جانور کا ذبح کرنا لازم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں دم جنایت۔ بعض جرائم میں دم چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا جانور، اور بعض میں بڑا ہوتا ہے، اونٹ اور گائے، تو عام طور پر چھوٹے اور بڑے دونوں کو دم کہتے ہیں، یہ بڑا دم ہے، چھوٹا ہے، اور کبھی چھوٹے جانور کے ذبح کرنے کو دم کہہ دیتے ہیں، اور اونٹ یا گائے کے ذبح کر کہتے ہیں بدنا، بڑا جانور۔ سائی جسے ہم کہتے ہیں سائی، اصل لفظ ہے سائی، عام طور پہ جلدی میں اس کو سائی کہہ دیتے ہیں۔ یہ سائی صفا مروہ سے، صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک جائیں، پھر مروہ پہاڑی سے صفا تک آئیں، پھر صفا سے مروہ تک جائیں، یوں ایک مرتبہ جانا، پھر واپس آنا 2، پھر جانا 3، پھر واپس آنا 4، پھر جانا 5، پھر آنا 6، پھر جانا 7، تو یہ 7 چکر ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں سائی۔ میلین اخضرین، صفا سے تھوڑا سا چلیں تو اوپر آج کل سبز رنگ کی لائٹیں ہیں، تو جہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور پھر آگے ختم ہوتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں میلین اخضرین، 2 سبز نشان۔ صفا اور سے مروہ کی جانب کچھ دور چلنے کے بعد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف کی دیواروں اور چھتوں میں سبز روشنیاں لگی ہوئی ہیں، ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان سعی کرنے والے مردوں کو ذرا دوڑنا ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو صفا اور مروہ کی سعی ہے حضرت حاجرہ نے فرمائی ہے، ان کی سنت ہے، اور صفا سے تھوڑا چلنے کے بعد تھوڑا سا دوڑا جاتا ہے، حضرت حاجرہ کی سنت ہے، لیکن یہ دوڑنے والا عمل مرد کریں گے، خواتین نہیں کریں گے۔ سنت حضرت حاجرہ کی ہے جو ہماری ماں ہے،
لیکن اس سنت کو زندہ بیٹوں نے رکھنا ہے، بیٹیاں نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ حضرت ہاجرہ جب چلی تھی اکیلی تھی، کوئی خدشہ نہیں تھا جسم کے کھلنے کا، اور آج رش ہے، اگر خاتون تھوڑا تیز دوڑے گی تو بے پردگی کا خدشہ ہے۔ تو شریعت نے یہاں بھی خیال فرمایا ہے کہ عورتیں نہ دوڑیں، یہ سنت بیٹے اور مرد زندہ کریں۔ تو بتائیں عام حالات میں عورت کا ایسے بے لباس میں باہر نکلنا اور پھر دوڑنا، شریعت میں اس کی گنجائش ہوگی جو اس کو دیکھنے والے مرد بھی ہوں۔ حج کی 3 قسمیں: نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد، میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ افراد فردن سے ہے، فردن کا معنی ہوتا ہے اکیلا، صرف حج کا احرام باندھے۔ 10 ذو الحجہ کو رمز کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا۔ ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس قربانی سے مراد وہ قربانی نہیں جو صاحب نصاب پر ہوتی ہے، اس قربانی سے مراد یہ ہے کہ حج کی وجہ سے جو قربانی دینی پڑتی ہے، جسے دم کہتے ہیں، تو افراد کا کوئی دم نہیں۔ یہ حج مفرد ہے، بندہ جائے اور جاتے ہی حج کرے، یہ نہیں کہ عمرہ کرے، نہیں، سیدھا حج کرے۔ نمبر 2 حج قران، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جائے، حلق اور قصر کے علاوہ عمرہ کے تمام افعال ادا کیے جائیں گے۔ حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے جائیں۔ 10 ذو الحجہ کو رمی، قربانی، حلق کرنے کے بعد عمرہ اور حج دونوں کا احرام کھول لیا جائے۔ حج قران افضل ہے، ایسا حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ حج قران میں قربانی واجب ہے، اس قربانی کو دم قران کہتے ہیں۔ آدمی جب میقات سے گزرے، حج عمرہ دونوں کی نیت کرے، پہلے جا کے عمرہ کرے گا لیکن حلق اور قصر نہیں کرے گا، یعنی احرام کی چادر باندھ لے گا، طواف کرے گا، استلام کرے گا، سعی کرے گا، لیکن حلق اور قصر نہیں کرے گا، اور اب اس کے اوپر احرام سے نکلے گا بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ طواف قدوم کرے گا، پھر یہ حج کرے گا، پھر ایک ہی مرتبہ حلق کرنے کے بعد یہ حلال ہوگا۔ تو اس حج اور عمرہ چونکہ سے ملایا ہے، اب اس کو ایک دم دینا پڑے گا، اور یہ دم یہ نہیں کہ کوئی جرمانہ ہے، یہ دم شکر ہے۔ حج تمتع، میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے۔ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے لیکن پہلے نیت کرے کہ میں صرف عمرہ کروں گا، اور عمرے کی نیت سے میقات سے گزرے۔ عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول، یہ استوا بھی کرے گا، رمل بھی کرے گا، طواف بھی کرے گا، استلام حجر اسود بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا، حلق یا قصر بھی کرے گا، مکمل جیسے عمرہ ہوتا کرے گا۔ 8 ذو الحج کو حدود حرم کے اندر اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھ رہے گا۔ 10 ذو الحج کو رمی، قربانی، حلق کرنے کے بعد احرام کھول لیا جائے گا۔ اب یہ احرام حج کا کھولنا، ایسا حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع میں قربانی واجب ہے، یہ قربانی وہ نہیں ہے جو صاحب نصاب پر ہوتی ہے، یہ قربانی ہے کہ اس نے حج کے دنوں میں عمرہ کی ہے اور اس کے بعد اس نے حج کی، یہ اس بات کی قربانی ہے، اس قربانی کو دم تمتع کہتے ہیں۔ روانگی سے قبل کرنے کے کام، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ جب کوئی انسان حج کی نیت کرے، حج کا ارادہ کرے، اور ارادہ ہو کہ میں اب حج کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، کیا کرے؟ نمبر 1 گزشتہ گناہوں کی تہہ دل سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرے، سچی توبہ کرے، یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے، اور میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں۔ نمبر 2 فرائض اور واجبات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی، کوئی نظر، کوئی منت، کچھ بھی اس کے ذمے ہے،
جو ادا نہیں کیے تو ان کو ادا کر لیں، ان کی قضا کر لیں، ادا کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ ذمہ ادا کر دیں، صدقۃ الفطر ذمہ ادا کر دیں، اور سب کی قضا فی الوقت ممکن نہ ہو تو ان کی قضا کرنے کا پختہ عزم کر لے کہ میں ان کو ضرور ادا کروں گا، نمازیں شروع کر دے ادا کرنی، اور نیت کر لے کہ جو میرے ذمہ رہ گئی ہیں میں ان سب کو مکمل ادا کروں۔ نمبر 3، حج پر جانے سے پہلے کسی کا کوئی حق دینا ہو وہ حق ادا کرے۔ حقوق العباد ادا کرنے ہیں تو حقوق العباد معاف ہونے ہیں۔ کسی کی وراثت پر قبضہ ہے، کسی کے مال کا قبضہ ہے، کسی بہن کا وراثت میں حصہ وہ دبایا ہوا ہے، کوئی بھی حق اپنے ذمہ ہے اس حق کو ادا کرے۔ کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو، بدتمیزی کر دی ہو، گالی دے دی ہو، لڑائی جھگڑا ہوا ہو، اس سے معاف کرا دے۔ کسی کا قرض یا امانت ہو اسے ادا کر دے۔ اگر فی الفور وہ قرض ادا نہ کر سکے تو قرض خواہ سے حج پر جانے کی اجازت اور مہلت لے۔ نمبر 4، اپنے اہل و عیال کے لیے واپس آنے تک کے اخراجات کا مناسب انتظام کرے۔ حج پہ جا رہا ہے، یہ نہیں کوئی خود حج پہ ہے اور اہل و عیال بچے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ نمبر 5، حج عمرہ کے اس مبارک سفر میں اخلاص کی نیت کرے۔ یا اللہ میں تیری رضا، تیری خوشنودی اور تیرے حکم پر عمل کرتا ہوں، دکھلاوے سے بچے، ریا سے بچے، شہرت سے بچے، انا کے لیے مت کرے، اللہ کے لیے کرے۔ نمبر 6، تلبیہ خوب پڑھے، تلبیہ اچھی طرح یاد کر لے اور تلبیہ پڑھتا رہے۔ حج عمرہ میں تلبیہ کی بنیادی اسی، تلبیہ کے کلمات میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ نمبر 7، حج اور عمرہ کا طریقہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے، یعنی حج پر جانے سے پہلے حج کو بھی سیکھ لے اور حج پر جانے سے پہلے عمرہ کو بھی سیکھ لے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کر۔ گھر سے روانگی، جب عمرہ یا حج کی نیت سے اب انسان جانے لگا ہے، سب سے پہلے ناخن تراشی، زیر ناف بال کو صاف کریں، بغل کے بال صاف کریں، مونچھیں درست کریں، لمبی لمبی مونچھیں رکھی، مونچھیں درست کریں۔ مونچھوں کا سنت طریقہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کے بال کٹاؤ، جتنا کم سے کم کر سکے، اور غسل کریں تو بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو وضو بھی کر سکتے ہیں۔ گھر سے نکلنے لگے اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے۔ مکروہ وقت صبح سورج نکلنے کا وقت، طلوع شمس، دوپہر زوال کا وقت یا عصر کی نماز کے بعد کا وقت، یہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے۔ سفر کی آسانی اور قبولیت کے لیے دعا کریں، یعنی اب ہم دعائے سفر پڑھ لیں، دعائے سفر پڑھ لیں، اور ہمیں اس موقع پر دعائے سفر کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہم انا نسألک، یہ دعائے سفر یاد کریں یا یاد رکھ لیں۔ ایک ہوتی ہے دعائے سفر اور ایک ہوتی ہے دعائے سواری، دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے گھر سے سفر کی دعا پڑھ لی اور گھر سے نکل پڑے، ہم اپنے گھر سے اپنی گاڑی پر یا بس پر بیٹھے ہیں، ایئرپورٹ گئے ہیں، وہاں سے جہاز پر بیٹھے ہیں، جدہ اترے ہیں، جدہ سے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم آگے مکہ مکرمہ گئے، یہ سارا سفر ہے۔ تو بار بار دعائے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دعائے سواری، جب سوارو تو دعا کرے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین،
فإنا إلى ربنا لمنقلبون، یہ دعائیں سواری ہے، تو دعائیں سواری الگ ہے اور دعائیں سفر الگ ہے۔ دعائیں سفر کیا ہے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکأبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد۔ ایو دعا مانگے، یہ دعائیں سفر ہے، اس دعا کو مانگنا چاہیے، سچی توبہ کریں اور سفر کی آسانی کی دعا مانگیں، گھر کے افراد کو اور حالات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ پر بھروسہ کریں اور گھر سے چل پڑیں۔ چند ایک مسائل ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس شخص کو 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، اگر مکروہ وقت ہو، طلوع شمس کا وقت ہو اشراق کی نماز سے پہلے یا زوال شمس کا وقت ہو دوپہر کو، یا نماز عصر کے بعد غروب شمس تک کا وقت ہو، تو اب نوافل نہ پڑھے، اور مکروہ وقت ہو تو پھر صرف توبہ استغفار کر دے، نوافل چھوڑ دے۔ جب اپنے شہر یا دیہات سے نکل جائے، اس کے بعد رستے میں جہاں نماز پڑھے گا تو نماز قصر ہو، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 2، 7 عشاء کے 3 وتر۔ جب نکلے اور امام راستے میں جہاں نماز پڑھے امام مقیم ہو تو یہ امام کے پیچھے نماز مکمل پڑھے، اور اگر امام مسافر ہو اس کے پیچھے پڑھے تو ظاہر قصر پڑھے گا، اور یا یہ اکیلا پڑھے تب بھی قصر پڑھے۔ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی، پوری کوشش کرنی ہے فجر کی سنتیں چھوڑے، فجر کی سنتیں مت چھوڑے، پورا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ نمازوں کی سنتیں ہیں اس میں اگر سہولت ہو تو پڑھ لیں، اور اگر چھوڑ بھی دیں تو اس کی گنجائش فجر کی سنتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ گھر سے نکلے ہیں، ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو یہ ذہن میں رکھ لیں ہم نے میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا ہے، اور ہوائی جہاز پر بیٹھ جائیں تو وہ راستے میں میقات سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے، احرام باندھ لے۔ لیکن احتیاط اس میں ہے کہ انسان احرام ایئرپورٹ کے اوپر باندھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاز میں بیٹھا ہو، میقات گزر جائے اور یہ سویا ہو، آنکھ نہ کھلے، اعلان کیا ہو پتہ نہ چلے۔ اگر یہ بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا کوئی شخص تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ احرام کی نیت کر کے چادر باندھ کے آدمی جہاز کے اندر بیٹھے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب احرام باندھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ ہم کون سا حج کر رہے ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ اگر حج افراد ہے تو حج کی نیت ہوگی، اگر حج قران ہے تو ظاہر پہلے عمرہ اور حج دونوں اکٹھے اس نے کرنے، اور اگر حج تمتع ہے تو پہلے عمرہ کی نیت کرے، وہاں عمرہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ شخص جو نا وہ حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھے گا۔ لیکن ہمارے خیال میں چند چیزیں ایسی ہیں جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ بہتر ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایئرپورٹ پہ چادر باندھ لے اور نفل پڑھ لے، لیکن نیت کر کے تلبیہ اس وقت پڑھے جب یہ جہاز پر بیٹھے اور جہاز چل پڑے۔ عموماً یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جہاز کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا ہے، اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری رائے ہے، باقی پہلے بھی نیت کر لیں، گھر سے بھی تلبیہ پڑھ کے چل پڑے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل لاؤنج میں وضو وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، اب تو عام لاؤنج کے اندر بھی ہوتا ہے۔ وضو کریں، خوشبو لگائیں، احرام باندھ لیں۔ ابھی خوشبو کیوں لگا رہے ہیں؟ ابھی تک حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ نہیں پڑی، احرام کی چادر باندھی ہے، اس لیے اب خوشبو لگا سکتے ہیں۔ جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے
تو پھر خوشبو نہیں لگا سکیں گے۔ مرد اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار لیں اور 2 چادریں پہن لیں، ایک چادر بطور تہمت اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں۔ مرد ایسی ہوائی چپل پہنے جس سے پاؤں کی ابری ہوئی درمیانی ہڈی اوپر والی وہ کھلی ہو۔ یہ مردوں کے لیے، خاتون کے لیے نہیں، خاتون جیسی چپل پہنے، خاتون بند جوتی پہنے، وہ کوئی بھی پہن سکتی ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے پڑھ لیں۔ ابھی دیکھیں، نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا، پہلے نفل پڑھ رہے ہیں، تو اب اگر ٹوپی پہن کر بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے اب سر کو ننگا رکھنا ہے۔ لیکن میں عام طور پر اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر ایئرپورٹ وغیرہ پر ہوں تو پھر ٹوپی اتار کے پڑھتا ہوں، اس وجہ سے کہ عام لوگوں کو مسئلے کا نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ حرام باندھا ہوا ہے اور اس نے نیت کی ہے اور یہ ایک عالم ہو کر ٹوپی پہن رہا ہے تو شاید محرم کے لیے گنجائش ہو، بس اس کی وجہ سے۔ خواتین چہرے کو اس طرح نہ ڈھانکیں کہ کپڑے ان کے چہرے کو لگے۔ خواتین معمول کا لباس پہنے اور پردہ بھی کرنا ہے، چہرے پہ چادر بھی ڈالنی ہے، لیکن اس طرح چادر رکھے کہ چادر جسم کے ساتھ چپکے نہیں۔ آج کل ٹوپیاں مل جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں، ہیٹ وہ مل جاتے ہیں، وہ لگا ہوتا ہے اور وہ کپڑے کو انسان کے منہ کے ساتھ لگنے نہیں دیتا۔ خواتین اس کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ پی کیپ، پی کیپ، احرام کا مفہوم اور ابتدا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ احرام چادر باندھنے کا نام نہیں، احرام حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ کہ جو مرد چادر پہنتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اس نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، اس لیے حج عمرہ کے نیت سے تلبیہ پڑھیں، پھر نفل پڑھ لیں تو مرد اپنے سر کو ننگا کر دیں، خواتین چہرے سے کپڑا ہٹا کر لٹکا لیں، پردہ کرنے کے لیے نقاب والی ٹوپی پہن لیں، پھر قبلہ رخ ہو کر دل ہی دل میں عمرہ کی نیت کریں۔ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت جو کرنی ہے اس کے عربی الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی فتقبلھا منی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، خاتون ہے تو میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اللہ تو اس کو آسان بھی فرما دے اور قبول فرما لے۔ عام طور پہ حج تمتع ہوتا ہے تو اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے اور عمرہ کی نیت سے پہلا احرام باندھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے کہا ورنہ اگر حج کا احرام باندھے تو پھر یہ دعا مانگے: اللہم انی ارید الحج فیسرھا لی فتقبلھا منی۔ پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ مرد تلبیہ پڑھیں گے بہت اونچی آواز کے ساتھ نہیں، قدر اونچی کے ساتھ لوگ بھی سنیں، اور خاتون تلبیہ اونچی آواز سے نہیں پڑھے گی، وہ آہستہ پڑھے گی، وہ تلبیہ لوگ نہ سنیں۔ خواتین کے لیے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ بتائیں طواف کے دوران اونچی آواز سے جتھے بنا کر عورتوں کے لیے دعائیں مانگنا کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ پھر بس اوقات اور دعا کرا رہی ہوتی ہے اور مرد اس کے پیچھے اونچی آواز سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ غلط بات ہے۔ ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ تلبیہ پڑھ لیں، تلبیہ بار بار پڑھنا، اس لیے جہاں تک میں تلبیہ پڑھتا ہوں کم از کم 3 بار پڑھنے، اس لیے میں 3 بار پڑھتا ہوں تاکہ تلبیہ کی ہماری عادت بن جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ اب مرد ہو یا عورت وہ محرم بن، احرام کی پابندیاں شروع ہو، بس اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور خصوصاً فرض نماز کے بعد بہت کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، بہت کثرت کے ساتھ۔
جو شخص تمتع کے لیے گیا ہے، میں نے بتایا کہ عمرہ کرے گا، اب جا کر یہ حلال ہو جائے گا، اس کے بعد اپنی رہائش گاہ سے یہ حج کا احرام باندھے گا۔ کب؟ 8 ذوالحج کو حدود حرم کے اندر اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھ لیں۔ اگر کسی حاجی نے حج افراد یا حج قران کرنا ہو تو اسی کی نیت کر کے احرام باندھ لیں۔ یہ کب؟ جب شروع میں احرام باندھا ہے اسی وقت۔ قران کرنا ہے تو اس کی نیت کریں، تمتع کرنا ہے تو اس کی نیت کریں، صرف مشورہ ہے تو اس کی نیت کریں، جو بھی ہے وہ نیت کر لیں، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں کہ گناہوں سے بچنا ہے اور تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جب حج کے لیے ارادہ کر لیں، فلائٹ کا وقت ہو، گھر سے نکلنا ہے، جانا ہے، کسی عورت کو نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے پہلے حیض شروع ہو گیا ہے، مینسز شروع ہو گیا ہے، تو عورت اسی حال میں نیت کرے اور تلبیہ پڑھ کر محرم بن جائے اور مکہ مکرمہ کا سفر شروع کر دے۔ بس مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد حرام میں نہ جائے، اپنی رہائش گاہ پر رہے، اور جب یہ پاک ہو جائے غسل کر لے، اس کے بعد جا کر عمرہ کر لے۔ اگر حج قران ہے تو اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے، اور اس کے بعد قدوم پاک ہونے کے بعد کرے۔ حج افراد ہے تو اس کے بعد اس نے جانا ہے طواف قدوم کرنے کے لیے۔ اس عورت کو اثر نو تلبیہ پڑھنے اور نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ محرم بن گئے، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ احرام میں کچھ کام ایسے ہیں جو ممنوع ہے، نہیں کرنے چاہیے۔ مرد کے لیے سر یا چہرہ ڈھانپنا، مرد اپنا سر اور چہرہ محرم بننے کے بعد نہیں ڈھانپ سکتا۔ عورت کا اپنے چہرے کو کھلا رکھنا یہ ممنوع ہے۔ عام طور پہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ حج یا عمرے میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، وہاں بھی پردہ ہے۔ عورت کا پردے والے کپڑے کو چہرے کے ساتھ لگانا ممنوع ہے، یعنی جو نقاب لیا وہ چہرے کے ساتھ نہ لگے۔ عام حالات میں عورت جب پردہ کرتی ہے تو اس کا نقاب وغیرہ چہرے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن عمرہ اور حج کی حالت میں اس نے پردہ کرنا ہے، لیکن اپنے کپڑے کو الگ رکھنا ہے، کیپ وغیرہ پہن کر۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے۔ جسم یا احرام کی چادروں کو خوشبو لگانا ممنوع ہے۔ خوشبودار تیل یا صابن کا لگانا ممنوع ہے۔ بدن کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا یا مونڈنا ممنوع ہے۔ ناخن کاٹنا، تراشنا ممنوع ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، شہوت کی باتیں کرنا، شہوت سے ہاتھ لگانا یا ہم بستری کرنا ممنوع ہے۔ سر، جسم یا کپڑے کی جو مارنا یا جوئیں مارنے کے لیے کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا ممنوع ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا اور اس طرح کے دیگر گناہ کرنا ممنوع ہے۔ گناہ تو ویسے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اس موقع پہ اور زیادہ حرمت سخت ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے ممنوع ہے۔ عورت کے لیے گنجائش ہے، جیسا جوتا پہننا چاہے پہن لے۔ مرد کے لیے جرابیں پہننا ممنوع ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا شکاری کا تعاون کرنا ممنوع ہے۔ ایک ہوتا ہے سمندر میں مچھلی، ایک ہے خشکی کا جانور، دونوں میں فرق ہے۔ حدود حرم میں محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے شکار کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ ہے محرم کے لیے حدود حرم سے باہر ہو تب بھی، لیکن جو محرم نہیں ہے وہ حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر محرم ہو اور حدود حرم میں ہو، مرغی ذبح کرنا چاہے کر سکتا ہے، بکری ذبح کر سکتا ہے، اونٹ ذبح کر سکتا ہے، گائے ذبح کر سکتا ہے، شکار نہیں کھیل سکتا۔ مکروہ کام، یہ تو وہ تھے جو ناجائز تھے، ممنوع کام تھے، اور مکروہ کام یعنی یہ وہ کام ہے کہ جو نہیں کرنے چاہیے، کرے تو حرام نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہے، لیکن بچنا چاہیے، نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بدن سے میل کچیل دور کرنا، یعنی آدمی غسل کے لیے جائے
اور مل کے اپنی میل کو دور کرے، اس سے بال گرنے کا خطرہ ہے، احتیاط کریں۔ کپڑے یا تولیے سے منہ کا پوچھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر اس طرح کر کے پوچھے کہ بال نہ گرے، گنجائش ہے لیکن مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کپڑے یا تولیے سے منہ پوچھنا، ہاں میں مکروہ کام دوبارہ عرض کرتا ہوں، مکروہ کا یعنی بعض وہ کام کہ جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بدن سے میل کچیل دور کرنا، غسل کریں یا وضو کریں اور میل صاف کرنے کی کوشش کریں۔ کپڑے یا تولیے سے منہ پوچھنا ناپسندیدہ ہے۔ ضرورت محسوس ہو تو چہرہ دھونے کے بعد یوں ہاتھ کے ساتھ اپنے یہ صاف کر لیں، یوں ہاتھ سے صاف کر لیں اگر ضرورت محسوس ہو۔ بغیر خوشبو والے صابن سے بدن دھونا، خوشبو والے سے تو ممنوع ہے، کوشش کریں بغیر خوشبو والا صابن بھی استعمال نہ کریں۔ خوشبو سونگھنا، خوشبو سونگھنا کوئی بھی خوشبو ہو ممنوع ہے، لیکن سونگھنے کا ارادہ نہیں ہے، گزر ہے کہ خوشبو لگی ہے اور غیر ارادی طور پہ آ رہی ہے، یعنی بغیر ہماری کوشش کے خود بخود ہی، یہ بات الگ ہے۔ پھول کا سونگھنا یہ بھی خوشبو ہے، ممنوع مکروہ ہے۔ خوشبودار پھل سونگھنا، ایک ہے خوشبودار پھل کو خریدنا کھانے کے لیے، خریدا ہے تو خوشبو بھی آ رہی ہے، ایک ہے خوشبودار پھل کو خریدنا سونگھنے کے لیے، خوشبو لینے کے لیے، یہ مکروہ ہے۔ خوشبودار پھل کھانا مقصود نہ ہو، محض اس کی خوشبو سونگھی جائے، یہ تو مکروہ ہے، لیکن خوشبودار پھل کھانا یہ مکروہ نہیں ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے لیکن خوشبو سونگھنے کے لیے ہم پھل کبھی کاٹ رہے، کھانے کے لیے کاٹ رہے ہیں۔ بالوں کو اتنی شدت سے کھجلانا کہ گرنے لگے، مکروہ ہے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا مکروہ ہے، بال گریں گے۔ کچا خوشبودار کھانا کھانا، کچا خوشبودار کھانا کھانا مکروہ ہے۔ دیکھیں نا، زعفران ہے، دار چینی ہے، یہ خوشبودار چیزیں ہیں، تو اگر کوئی شخص کچا ہو اور اس کو کھا لے تو یہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر زعفران، دار چینی، خوشبودار چیزیں بریانی، پلاؤ، زردہ وغیرہ میں ڈال لیں، اب اس کا کھانا جائز ہے، اگرچہ ان سے خوشبو بھی آتی ہو، اب جائز۔ الائچی کا کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر الائچی چائے کے اندر ڈالی ہو یا کھانے کے اندر ڈالی ہو، اس کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے۔ جو کام جائز ہیں، نہ ممنوع ہے نہ مکروہ ہے۔ تازگی کے حصول یا گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا، بشرطے کہ جسم سے میل کو چل صاف نہ کرے۔ اینک لگانا، آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، گھڑی پہننا، لیکن یہ ضروری ہے کہ انگوٹھی چاندی کی ہو، 4.5 ماشا کی ہو، اس سے بڑی نہ ہو، اور پیتل کی نہ ہو، سونے کی نہ ہو، لوہے کی نہ ہو، جس سے احتیاط کرنا چاہیے مرد کو۔ خواتین تو چاندی کی بھی پہن سکتی ہیں، سونے کی بھی پہن سکتی ہیں۔ چھتری کا استعمال کرنا، جبکہ چھتری سر سے نہ لگے، فاصلے پر رہے۔ عورت کے لیے دستانے پہننا جائز ہے۔ احرام کی چادر پر بیلٹ باندھنا، جیسے باندھتے ہیں، جائز ہے۔ ایسا شربت پینا جس میں خوشبو ملی ہوئی نہ ہو، جائز ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایسا شربت جو کسی خوشبودار پھل سے بنا ہو، یہ جائز ہے، لیکن ایسا شربت جو خوشبودار پھل سے نہیں بنا بلکہ اس کو خوشبودار بنانے کے لیے اس کے اندر خوشبو ڈالی گئی ہے، تو ایسا شربت پینا مکروہ ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ لیں۔ مکہ مکرمہ احرام کی حالت میں پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ جب قریب آنے لگے تو بندے کا ذوق شوق بڑھ جانا چاہیے، تلبیہ مزید شوق سے پڑھنا چاہیے، محبت اور ایک عشق کعبے کا انسان کے اوپر غالب آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے شہر کا قرب، اس کی عظمتیں آدمی ذہن میں رکھے، اپنی رہائش گاہ پر جا کر سامان رکھے، پھر غسل کریں یا وضو کریں اور مسجد حرام کی طرف روانہ ہو۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو تو آدمی جا کر آرام کرے، اپنے سفر کی تھکاوٹ اتارے، نیند پوری کرے، کچھ ہلکا پھلکا کھا لے، اس کے بعد جا کے عمرہ کرے، طواف کرے، تو اس میں سہولت زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں جب عمرہ کے لیے داخل ہو، رہائش گاہ پر سامان رکھنے کے بعد غسل یا وضو کر کے بہتر ہے باب السلام سے داخل،
لیکن اتنی مخلوق ہے، سب باب اسلام سے کیسے داخل ہوں گے؟ کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں، پھر دروشی پڑھیں. طواف شروع کرنے سے پہلے جہاں سہولت و مطابق ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ جہاں لوگوں کی رکاوٹ نہ ہو اور کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو وہاں 3 بار پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر 3 بار دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو بھی پڑھنا چاہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مختصر ہے جو میں بتا رہا ہوں، لمبا درود ابراہیم مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی 3 بار دروشی پڑھ لیں. اس کے بعد پھر دعائیں مانگنی شروع کریں. یہ دعا مانگنی ضرور چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں، آپ کی جنت مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں. اس کے بعد اب طواف شروع کرو. اگر فرض نماز کا وقت ہو، جماعت کھڑی ہونے لگی ہو، تو بہتر ہے کہ بھی طواف شروع نہ کریں، ذرا انتظار کر لیں تھوڑا سا. طواف جب کریں تو دل ہی دل میں نیت کریں، زبان سے نیت کی ضرورت نہیں. زبان سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے طواف کرتا ہوں تو قبول فرما لے. مرد حضرات طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کریں، یعنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے لیں، دایاں کندھا ننگا کر دیں اور بائیں کندھے پر رکھ لیں. خواتین نہیں کریں گے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو، اس طرح کہ حجر اسود سامنے ہو اور جو سبز لائٹ جل رہی ہو پیچھے ہو، یعنی حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر 3 کام کریں. پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پہلے یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ گرا دیں اور استلام کریں. استلام کا طریقہ حجر اسود طریقہ تو چوم لیں یا اس کے اوپر ہاتھ لگا دیں. یہ بھی نہیں، رش ہے تو دور سے ہاتھ کھڑے کریں پھر ان کو چوم لیں. نمبر 3، اس کے یہ کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چوم لیں تو کریں بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے بعد تیسرا کام، اپنی جگہ کھڑے کھڑے دائیں جانب گھوم جائیں، حجر اسود بائیں طرف آ جائے گا. اب طواف شروع کر. لیکن یہ تب ہے جب رش کے اندر دھکم پیل کا خطرہ نہ ہو. اگر رش بہت زیادہ ہو اور سیدھا بندہ حجر اسود کھڑا ہو، دقت پیش آئے تو پھر سیدھا چلتے چلتے پڑھ لے، یہ بھی کافی. طواف کرتے ہوئے نگاہ سامنے رکھیں. جان بوجھ کر دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا یہ ممنوع ہے. اپنی نگاہ نیچے رکھیں. اب بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بتائیں طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تو دائیں جانب جو بڑی بلند ہوٹلوں کی بلڈنگیں ہیں اس طرف دیکھنے کی کیا گنجائش ہوگی؟ طواف پر توجہ دیں. ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کے استلام کر کے ہاتھوں کو چوم لیں. استلام کی حالت میں آگے نہ چلیں بلکہ پاؤں اپنی جگہ پر برقرار رہیں. یہ میں نے کہا جب رش نہ ہو، ایسا نہ ہو کھڑے ہو پیچھے دھکا لگے اور ساتھ گھر والے کو نقصان نہ ہو. اسی ترتیب پر 7 چکر مکمل کر لیں. لیکن پہلے جو 3 چکر ہیں مرد کے لیے، ان 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کا طریقہ میں نے بتایا کہ قدرے اکڑیں اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں اور تھوڑا تیز چلیں. یہ ہے رمل. طواف کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں. اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو دعا دل کرتا ہے مانگتے رہیں. ہر چکر میں جب رکن یمانی پر پہنچے تو اسے استلام کریں، یعنی اپنا ہاتھ لگائیں. اگر رش ہو اور ہاتھ لگانے سے تکلیف ہو خود کو یا لوگوں کو، یا اس رکن یمانی پر خوشبو لگی ہو، ہاتھ لگائے تو خوشبو لگ سکتی ہو،
تو پھر بھی ہاتھ نہ لگائے نہ، اور رکن یمانی کو اشارہ بھی نہ کرے، یعنی حجر اسود کے ہاتھ لگائیں، نہیں ہوتا تو اشارہ کر لیں۔ رکن یمانی بھی یہ نہیں کرنا، ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ہو سکتا پھر سیدھا چلتے رہیں، اور رکن یمانی پر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ رکن یمانی سے چلیں، حجر اسود سے پہلے درمیانی جگہ ہے، وہاں دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے، پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی مانگیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ چند ایک مسائل ذہن میں رکھ لیں اس کے متعلقہ۔ عمرہ کا تلبیہ حجر اسود کے استلام کے وقت اور حج کا تلبیہ 10 ذو الحج کی رمی کے وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم نے عمرہ کا تلبیہ کر لیا ہے، حج استلام کر لیا ہے اور طواف شروع ہو گیا ہے، اب تلبیہ چھوڑ دیں، اور حج کا تلبیہ 10 ذو الحج کی جب رمی کر رہے ہیں اس کے بعد تلبیہ چھوڑ دیں۔ استباء یعنی کندھا جو دایاں ننگا رکھنا ہے، یہ طواف کے 7 چکروں میں ننگا رکھنا ہے، اور جب 7 چکر پورے ہوں پھر اس کو ڈھانپ لیں، اور رمل صرف 3 چکروں میں کرنا ہے، 7 میں نہیں کرنا۔ جب ہم صحیح کریں گے نا صفا مروہ کی، اب استجابہ نہیں کرنا، اب اپنے معمول کے مطابق دونوں کندھے ڈھانپ کے رکھنے۔ طواف کے بعد اب ملتزم پر ہے، حجر اسود اور جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس دیوار سے چمڑ جائے، اپنا سینہ ساتھ لگا دیں اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ لیکن اگر ہجوم ہو، خود کو یا لوگوں کو تکلیف کا خطرہ ہو، تو اگر ملتزم سے چمڑ کے دعائیں نہ مانگے بلکہ اسی طرح آگے چلتے رہیں۔ بعض لوگ طواف کے دوران موقع ملتے ہی ملتزم پر آ جاتے ہیں، بھی طواف مکمل نہیں ہوتا، درمیان میں تھوڑی سی گنجائش ملی تو آگے، یہ درست نہیں ہے۔ ملتزم پر دعا کرنی ہے طواف کے مکمل ہونے کے بعد، وہ بھی اگر رش نہ ہو، بھیڑ نہ ہو، نقصان کا خطرہ نہ ہو، وگرنہ چھوڑ دیں۔ اگر دوران طواف ملتزم پر آئیں اور دعا کریں تو چہرہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا اور نظر کعبہ کے اوپر آئے گی، جبکہ وہ صرف حجر اسود کے استلام کے وقت ہے، باقی طواف کے دوران نظر نیچے رکھے اور اپنا طواف جاری رکھے۔ فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت واجب طواف ادا کریں۔ یہ مقام ابراہیم یہ عمرہ کرنے والے اور بیت اللہ کے درمیان میں آ جائے، اس کے قریب کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھنا بہتر اور افضل ہے، وگرنہ کوئی بھی 2 صورتیں پڑھ سکتے۔ نماز کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ طواف کے بعد 2 رکعت طواف یہ تو واجب ہے، لیکن اس کو مخصوص اس جگہ پہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ اگر یہاں رہ جائے تو پھر یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھول جائے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب زمزم پیے اور خوب پیے، اگر گنجائش ہو کچھ اپنے اوپر بھی ڈالیں، ایسے نہیں کہ فرش خراب ہو، تھوڑا سا لے لیں، سر پہ ڈال لیں، منہ مل لیں، سینے پر مل لیں، جسم پر لگا دیں، یوں زمزم اپنے اوپر ڈال لیں۔ زمزم بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔ اور زمزم پیے تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء، اے اللہ مجھے رزق وسعت والا دے دے، اللہ علم نفع بخش دے دے، اور اے اللہ مجھے ہر بیماری سے، وہ ظاہری ہو یا باطنی، روحانی ہو جسمانی، اس سے تو مجھے شفا دے۔ یہاں چند ایک مسائل ذہن میں رکھ لیں۔ مقام ابراہیم پر اگر رش زیادہ ہو تو حرم شریف میں جہاں جگہ ملے وہاں 2 رکعت واجب طواف ادا کر لیں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد طواف کرے تو اس وقت 2 رکعت واجب الطواف نہ پڑھے بلکہ مغرب کی نماز کا انتظار کرے۔ اذان ہوگی، مغرب کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد یہ واجب الطواف اپنے پڑھ لیں۔ لیکن اگر جس طرح مکہ مکرمہ میں امام صاحب اذان کے بعد تھوڑا وقت دیتے ہیں 7-8، اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں،
تب اذان کے بعد فرض سے پہلے ہی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا بھول گیا اور عمرہ کے باقی افعال ادا کرنے کے بعد یاد آیا اب پڑھ لے، اپنی رہائش گاہ پر پہنچا یاد ہے وہاں پڑھ لے، ایئرپورٹ پہنچا ہے وہاں یاد ہے وہاں پڑھ لے، حتیٰ کہ اپنے وطن آ گیا اب خیال ہے کہ میرے 2 رکعت رہ گئے تھے اب پڑھ لے، لیکن اس تاخیر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ 2 رکعت تو واجب ہیں لیکن خاص مطاف میں واجب نہیں، باہر بھی پڑھ لیں گے تو گنجائش ہے۔ سعی کا طریقہ، طواف مکمل ہو گیا، اب سعی شروع کریں۔ پہلے باب الصفا پر آئیں، صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی، صفا پہاڑی پر آ جائیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دل ہی دل میں صحیح کی نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضامندی کے لیے صحیح کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما دے، قبول فرما دے۔ پھر صفا پر دعا مانگنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ جتنی سہولت و دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ وہاں سے مروہ کی طرف چلیں، اب دوڑنا نہیں ہے، عام رفتار سے چلیں، صفا سے تھوڑا آگے جائیں گے، آگے سبز نشانوں پر لگے ہوئے، وہاں تھوڑا سا ہلکی رفتار سے دوڑے، تیز نہیں دوڑے، ہلکی رفتار سے دوڑے، اور دوڑتے ہوئے ساتھ یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھے۔ مروہ پر پہنچ کے وہاں بھی اسی طرح بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور ہاتھ اٹھا لیں، 3 مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا جو بھی درود پڑھنا جائے، اس کے بعد پھر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مروہ سے پھر صفا، اسی طرح دعائیں، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ صفا، تو صفا سے مروہ پہلا ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا ہوگا، صفا سے مروہ تیسرا، مروہ صفا چوتھا، صفا سے مروہ پانچواں، مروہ سے صفا چھٹا، اور صفا سے مروہ ساتواں، یہ یوں 7 چکر ہوں گے۔ جب سعی کے 7 چکر پورے کر لیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، یہ 2 رکعت مستحب ہیں، طواف کے 2 رکعت واجب ہیں اور سعی کے 2 رکعت مستحب ہیں۔ وہاں اگر جگہ نہ ہو مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لیں، اگر جانا مشکل ہو رہائش گاہ پر آئیں تو وہاں پڑھ لیں۔ اس کے بعد حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں۔ حلق کا معنی سر کو مونڈنا ہے، اور قصر کا معنی کہ اتنے بال مختلف جگہوں سے کاٹ دیں کہ چوتھائی سر کا ایک پورا کو بنتا ہو، یعنی گویا سب کو جمع کرے تو یوں لگے کہ چوتھا ہم نے اس کو پورا کیا، یعنی ایک پورے کے برابر کاٹے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہاں یاد رکھ لیں حلق کرنا افضل ہے اور قصر کرنا جائز ہے، لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، ان کے لیے حلق افضل ہے اور قصر کرنا جائز ہے۔ عورتیں تمام بال ایک جگہ جمع کریں اور انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لیں، دیکھیں انگلی کا ایک پورا، دوسرا اور تیسرا ایک پورے کے برابر۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اوپر لپیٹے اور ایک پورے کے برابر، وہ تو اوپر لپیٹ لیا نا، پورے کے برابر نہ ہوا، یوں پورے کے برابر جو اس کے بال کاٹ لیں۔ اگر عورت کے بال برابر ہیں، اگر کہیں درمیان سے بڑے ہیں، ادھر سے چھوٹے ہیں، بائیں سے چھوٹے ہیں، تو پھر درمیان سے بھی پورا کاٹ لیں، اوپر سے بھی کاٹ لیں، اوپر سے کر لیں، تو سارے بالوں کو پورا پورا کر کے کاٹ لیں، یہی عورت کے لیے طریقہ ہے۔
میں نے بتایا کہ قصر میں کم از کم درجہ یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصہ کے بال ایک پورے کے برابر کاٹیں، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اس سے کم مقدار کاٹے تو احرام نہیں کھلے گا، ابھی حالت احرام کے اندر ہی رہے گا۔ یہاں اچھی طرح بات سمجھ لیں، بس اوقات جب ہم صحیح سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں کچھ بچے، کچھ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو قصر کرتے ہیں اور کینچی تھوڑا سا تراش کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ ذہن میں رکھ لیں، اس سے قصر نہیں ہوگا، اس سے حلق نہیں ہوگا۔ اگر چوتھائی سال سے کم ہم نے بال کاٹ لیے تو احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، ابھی احرام کھلے گا نہیں، احرام نہیں کھلنا۔ اگر اسی طرح بال کاٹ کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، احرام کی چادریں اتار دی، ایک پورا دن 12 گھنٹے یا ایک پوری رات 12 گھنٹے یا اس سے زائد پہنے رہے تو دم واجب ہو جائے گا، اس کا بہت خیال فرمائیں۔ اگر ایک پورا دن یا ایک پوری رات گزرنے سے پہلے حلق یا قصر کروا لیا تو اب دم لازم نہیں ہوگا۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ حلق یا قصر کو حدود حرم کے اندر کرنا ہے، یہ جدہ جا کر حلق یا قصر نہ کرے۔ اگر کسی نے حدود حرم سے باہر حلق یا قصر کرایا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ اگر محرم عمرہ کے تمام ارکان سے فارغ ہو چکا، صرف حلق یا قصر کرنا ہی باقی ہو تو یہ حرام سے نکلنے کے لیے اپنا حلق یا قصر خود کر سکتا ہے۔ اگر محرم عمرہ کے تمام ارکان سے فارغ ہو چکا اور صرف حلق یا قصر کرنا ہی باقی ہو تو اس وقت یہ اپنا حلق یا قصر کرانے سے پہلے دوسرے محرم کا حلق اور قصر بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بقیہ ارکان سے فارغ ہو گیا ہو، صرف اس کا حلق یا قصر باقی ہو۔ اگر باقی ارکان ادا نہیں کیے تو پھر اپنا حلق قصر بھی نہ کرے، دوسرے کا حلق اور قصر بھی نہ کرے۔ الحمدللہ اتنے اعمال کرنے سے اللہ کا فضل ہے، عمرہ مکمل ہو۔ اب نہا دھو کر احرام چادر کھول دے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایام حج میں جتنے دن باقی ہیں اب عبادت میں گزاریں، تلاوت، ذکر، دروشی، نوافل، طواف، عمرہ، صدقہ، خیرات، جو نیکی کے کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہاں بھی چند ایک مسائل ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، حج تمتع کرنے والا شخص جب عمرہ کے افعال، طواف، سعی، حلق یا قصر سے فارغ ہو جائے تو حج سے پہلے جتنے عمرے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ اور کراہت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں، مکہ مکرمہ رہتے ہوئے جب عمرہ سے فارغ ہو جائیں تو عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف کرنا افضل ہے؟ بعض لوگ عمرے زیادہ کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں عمرہ نہیں طواف زیادہ کرو، طواف افضل ہے۔ اس میں ایک اصول ذہن نشین فرما لیں کہ عمرہ کرنے پر جتنا وقت خرچ ہوتا ہے، اس سے مراد رہائش گاہ سے مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے احرام کی نیت کریں، چادر باندھیں اور واپس آئیں، تو یہ گھر سے لے کر مسجد عائشہ تک جانا اور واپس آنا، یہ جو وقت ہے عمرہ کرنے پر جتنا وقت، یعنی یہاں سے جا کر احرام باندھنے کا وقت جتنا وقت ہے، اتنا وقت یا اس سے زیادہ وقت طواف پر لگتا ہو تو اس صورت میں طواف عمرہ کرنے سے افضل ہے، اور اگر طواف میں عمرہ سے کم وقت لگتا ہو تو اب عمرہ کرنا افضل ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ بہت اہم ہے، اس وقت سعودیہ حکومت نے صرف طواف کرنے والے لوگوں پر جو مطاف ہے نچلے زمینی جگہ، وہاں طواف کرنے پر پابندی لگائی، طواف وہی کرے جس نے عمرہ کرنا ہے۔ تو بعض لوگ ان دنوں میں طواف احرام کی چادر پہن لیتے ہیں اور جا کر طواف کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سعودیہ حکومت نے
پابندی اس وجہ سے نہیں لگائی کہ وہ لوگ طواف کے مخالف، اس وجہ سے لگائی ہے کہ رش بڑھ جاتا ہے، خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے معتمرین مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے پابندی لگائی ہے۔ تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم عمرہ کرنے والے کی راحت کا خیال کریں، خواتین کی راحت کا خیال کریں۔ اگر طواف کرنے کا شوق ہے دوسری منزل پہ یا چھت کے اوپر وہ اجازت دیتے ہیں وہاں جا کر لیں۔ میں الحمدللہ جتنے دن حرم پاک میں رہتا ہوں، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، کوشش کرتا ہوں فجر کی نماز چھت پہ پڑھوں اور طواف شروع کروں اور اشراق تک طواف کریں، اشراق کے بعد واپس آئیں۔ مغرب کی نماز چھت پہ پڑھیں، ابابین پڑھ کے طواف شروع کریں، عشاء تک طواف کریں اور طواف کر کے واپس آئیں۔ میں بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے گزارش کی تھی کہ ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ ہم نے پوری تفصیلات حج تمتع کی بیان کی ہیں، کیونکہ عام طور پہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، پھر حلال ہو جاتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں۔ اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ جو حج افراد کرنے والے ہیں وہ ذہن نشین فرما لیں، حج قران کرنے والے ذہن نشین فرما لیں، جس شخص نے حج قران کا احرام باندھا ہو اس کے ذمہ 2 طواف اور 2 سعی ہیں، ایک طواف اور ایک سعی عمرے کے لیے اور ایک طواف اور ایک سعی حج کے لیے۔ اس کا طریقہ، حج قران کرنے والا شخص بیت اللہ میں داخل ہو اور عمرہ ادا کرے، پہلے طواف کے ساتھ چکر لگائے جس میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرے اور پورے طواف میں استباح کرے، یہ نسایاں کندھا ننگا رکھے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اس سے قارن کے عمرہ کے افعال مکمل ہو جائیں گے۔ چونکہ اس نے حج اور عمرہ ملا کر کرنا ہے نا، یہ عمرہ کر لیا، اب حلق یا قصر نہ کرے، احرام کی چادر مت کھولے، یہ احرام کے اندر ہے، مرد ہو یا عورت، تمام احرام کی پابندی اس کے اوپر برقرار ہے۔ طواف عمرہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد ایک اور طواف کرے، اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ حج قران اور حج افراد کرنے والے کے لیے طواف قدوم کرے۔ طواف قدوم جب اس شخص نے کیا ہے تو طواف قدوم کے بعد سعی کرے، صفا اور مروہ کی۔ طواف قدوم میں بھی پہلے 3 میں رمل کرے، استباح کرے اور طواف مکمل ہونے کے بعد سعی کرے، صفا اور مروہ کی۔ اب چونکہ اس نے صحیح کر لی ہے، رہائش گاہ میں جائے، آرام کرے اور 8 ذی الحجہ سے حج شروع کرے گا، تو اب اس کو نیک تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے احرام باندھا ہوا ہے نا، اس کو دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے رہائش گاہ سے، اس کو دوبارہ اب ضرورت ہے، کیونکہ اس نے حلق بھی نہیں کرایا، قصر بھی نہیں کرایا، یہ حلال بھی نہیں ہوا۔ اس نے جب حج کرنا ہے اور حج کے مکمل کرنے کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، اب یہ طواف زیارت کے بعد صحیح نہیں کرے گا، چونکہ اس نے صحیح اب کر لی۔ قارن 8 ذی الحجہ کو مینا جائے، حج کے ارکان پورے کرے، طواف زیارت کرے، لیکن طواف زیارت کے بعد صحیح نہ کرے، چونکہ طواف قدوم میں کر چکا ہے اور حج قران میں یہی افضل ہے۔ حج قران میں یہی افضل ہے کہ طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لے اور طواف زیارت کے ساتھ صحیح نہ کرے۔ لیکن اگر اس قران کرنے والے نے طواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کی تھی تو طواف زیارت کے بعد پھر صحیح کر۔ حج افراد والے کے لیے کیا حکم ہے؟ حج افراد کسے کہیں گے؟ کہ جو شخص مکہ مکرمہ آئے اور پہلے عمرہ نہ کرے بلکہ وہ سیدھا حج کا احرام باندھ کر آئے۔ اس نے چونکہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو اس کے ذمے ایک ہی طواف ہے حج کا اور ایک سعی ہے حج کی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حج افراد کرنے والا شخص بیت اللہ میں داخل ہو کر پہلے طواف قدوم کرے، صرف طواف قدوم کے بعد سعی نہ کرے بلکہ یہ طواف زیارت کے بعد صحیح کرے۔ مفرد کے لیے یہی افضل ہے۔ اگر مفرد نے طواف قدوم کے بعد
حج کی سعی کرنی ہے تو طواف کے ان 7 چکروں میں رمل اور استوا بھی کرے اور طواف کے بعد سعی بھی کرے. یعنی طواف قدوم کے بعد اگر سعی کرنی ہے تو رمل استوا ہوگا. اگر ابھی سعی نہیں کرنی طواف زیارت کے بعد کرنی ہے تو پھر اس کے لیے رمل استوا نہیں. اگر اس طواف کے بعد صحیح نہیں کرنی تو طواف قدوم بغیر رمل بغیر استوا کے کریں گے. طواف قدوم کے بعد مفرد حج کے ایام آنے تک احرام کی پابندی کرتا رہے، نفلی عبادات طواف وغیرہ میں مشغول رہے. مفرد اب 8 ذوالحج کو منا جائے، حج کے ارکان پورے کرے. اگر وہ سعی قدوم کے ساتھ کر چکا ہے، اگر سعی طواف قدوم کے ساتھ کر چکا ہے تو اب نہ کرے. اگر پہلے سعی نہیں کی تو اب طواف زیارت کے بعد وہ سعی کر لے، اس کے لیے افضل یہی ہے. تو طواف زیارت میں طواف قدوم کے ساتھ سعی کرنا افضل ہے، طواف زیارت کے ساتھ نہ کرے. اور مفرد کے لیے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہ کرنا بلکہ طواف زیارت کے بعد سعی کرنا یہ افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر اس شخص کو جس کی نیت ہے، جس کی خواہش ہے، اپنا گھر دکھائے اور بار بار دکھائے. میں تمام حضرات سے، خواتین سے، طلباء سے، طالبات سے گزارش کروں گا کہ ہم حج کی نیت کریں، حلال مال سے نیت کریں، کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنے شروع کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے تو حج کریں. اور حج کا مقصد خود کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے. اس لیے جو حضرات حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں، میں ان سے بڑی درد کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اپنے موبائل کا بلا ضرورت استعمال روک دو. طواف کر رہے ہیں تو ویڈیو آن کی ہے، روزہ پاک پہ گئے ہیں تو ویڈیو آن کی ہے، سائی پہ گئے ہیں تو ویڈیو آن کی ہے. کچھ وقت کے لیے موبائل کو بند کر، موبائل جیب میں ڈالیں، اپنے اللہ سے رابطہ کریں، روئیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے خدا کو راضی کریں اور کوشش کریں کہ اس دربار سے میں اپنے اللہ کو راضی کر کے واپس جاؤں. پھر سب سے اہم عمل اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اللہ کی مہمان بڑا لمبا سفر کر کر آتی ہیں. ہمارے گھر میں کو ہماری مہمان خاتون آ جائے، کوئی اس کی طرف غلط نگاہ سے اٹھائے، ہمیں کتنا غصہ چڑھتا ہے. اور جو حرم میں آنے والی اللہ کی مہمان کو دیکھے، اللہ کو کتنا اس پر غصہ آتا ہوگا. اپنی نگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرے، بہت زیادہ حفاظت کرے. حج اور عمرہ کو حج عمرہ ہی رکھے، اس کو سیاحت نہ کریں، ان کو پکنک نہ بنائیں. ہم اس سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں اور اللہ کو ناراض کر کے واپس چلے جائیں. اس سے بہت بچنا چاہیے. بلا وجہ تصویر کشی، بلا وجہ ویڈیو، بلا وجہ موبائل کا استعمال، نامحرم خواتین، اور بلا وجہ ہوٹلوں پہ جا کر کھانے کھانے اور گپیں لگانی، مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں پر بوجھ بننا. تو اس سے بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.